نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی پاکیزہ حیات طیبہ کو بیان کرنا اور اس کو اپنانا، یہ ضروری بھی ہے اور یہ اس کی سعادت بھی ہے۔ درسقرآن.com ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے جو گزشتہ 25 سال سے زائد عرصے سے مختلف موضوعات پر امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان موضوعات کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی تربیت ہوئی، ان کی اصلاح ہوئی، اور وقتاً فوقتاً اس پر ایسے اہم موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پورے سال یہاں پر جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں ایک موضوع سیرت طیبہ کا بھی ہوتا ہے، اور پھر خاص کر اس سلسلے کو مختلف عنوانات سے، کبھی درس قرآن کے نام سے، کبھی درس حدیث کے نام سے، کبھی ایک دن ایک دعا کے نام سے، کبھی ایک صفحہ سیرت کے نام سے، اور مختلف سلسلے جاری رہتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو ہے آج اسی سلسلے کی ہے، جس میں ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ طیبہ کے چند احوال کا ذکر ہوگا، اور ہمیں اس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہماری ایک ضرورت ہے۔ تو میں یہاں سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر جو بنیادی دعوت کی محنت فرمائی، دین کی محنت فرمائی، اس میں جو ایک نقطے کی چیز تھی جو بعض حضرات اکابر نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری محنت کے اندر جو کام ہو رہا تھا افراد کے اوپر ہو رہا تھا، افراد تیار ہو رہے تھے۔ اب جب مکہ مکرمہ میں 13 سال محنت ہونے کے بعد مدینہ طیبہ کی ریاست قائم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تیار فرمایا۔ اب ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ، ایک دینی معاشرہ کیسے تیار ہوتا ہے، اس میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور جس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت بھی چاہیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے رہنمائی بھی ضروری ہے، چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو اس مختصر گفتگو میں ہمارے سامنے آ جائے۔ 4 بنیادی ایسے نظام ہیں، اگر ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو اس سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو مدنی دور کا جو 10 سالہ دور ہے ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے وہ جو 4 بنیادی نظام ہیں اس کی طرف ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جب ہجرت کے بعد تشریف لائے تو ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو پہلی چیز ہے نظام ریاست۔ ریاست جب بنائی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ مسجد قباء میں دیا تھا، جس کو مسجد تقوی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں تقوی کو بنیاد بنایا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔
ہر کام کے اندر انسان کے سامنے یہ رہے کہ مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ اچھا، آپ سب کے سامنے یہ بات یقیناً موجود ہے کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بہت سخت حالات آئے، لیکن جب آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو اس خطبے میں آپ نے پچھلی تکالیف کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کام کیا کرنا ہے اس پر متوجہ کیا۔ اب چونکہ ایک ریاست بننے جا رہی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، رہبری، صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنے گی اور بن گئی، تو اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی تقوی پر رکھیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول یکم ہجری بروز جمعہ بستی قبا سے سوار ہو کر تھوڑے فاصلے پر بنو سالم کی بستی میں تشریف لے جاتے، وہاں پر جمعہ ہوا۔ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا خطبہ ایک دیا جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں 6 بنیادی باتوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی پچھلی تکلیف کا، کسی کی برائی کا، کسی کی غیبت کا، کسی پر الزام ہو، کسی پر زبان درازی ہو، کسی پر لعن طعن کرنا، کچھ ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک ترتیب بتائی کہ آپ کو جب ریاست قائم کرنی ہے، آپ کو جب ایک جگہ اختیار مل گیا تو کیسے کام کرنا ہے۔ اور پھر اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ اب جب یہ ریاست میں جب داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو کام یہاں پر کیا ہے، جو ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کام ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ جو ریاست کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کیا کہ آپ نے مختلف قبائل سے اور مدینہ طیبہ کے اطراف میں رہنے والی مختلف اقوام سے معاہدات کیے ہیں۔ چنانچہ یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا جو مشہور اور معروف ہے، میثاق مدینہ کے تحت مختلف جو قبائل تھے وہ بھی اس میں آ گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ریاست کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے سلسلے کو بھی شروع کیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو بھائی بھائی بنایا۔ تو گویا کہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں اور آپ کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کے حالات جو آ رہے ہیں ان کو حکمت عملی سے، تدبر سے نبھائیں اور ساتھ ساتھ اپنے مقصد کے اوپر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ باقی بہت تفصیل ہے اس کے اندر، یہ مختصر اشارے کیے جو پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا جو کام ہے وہ ہے نظام تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نظام تعلیم کو جاری رکھا۔ یہ وہی نظام تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جاری رکھا۔ دیکھیں، مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم ہونا چاہیے جس کے متعلق ہمیں پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا تھا اور وہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں سے پھر تعلیمی حلقے مختلف جگہوں پہ گئے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انہی تعلیمی حلقوں میں ایک حلقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے گھر لگتا تھا، جن کے متعلق بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں تو وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا ہے۔ تو وہ تعلیم کا حلقہ وہاں پر بھی لگتا تھا۔ تعلیم کیا تھی؟ علوم نبوت کی تعلیم تھی، وہ علم جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا ذریعہ ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی، اور آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اب کسی نے جو ہے نبی بن کر نہیں آنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی نظام تعلیم کو قائم کیا، اور مدنی دور میں بھی آپ نے جب بنیاد رکھی ہے مسجد کی، یعنی مسجد نبوی کی، تو وہاں پر آپ نے اپنا نظام تعلیم قائم کیا، اور وہاں جو جگہ تھی وہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں پر صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں۔ چبوترے کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں، تو صفہ بہت مشہور جگہ ہے، اور ہمارے ہاں اب اس نام پر مختلف تعلیمی ادارے بھی بنتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نظام تعلیم کا احیاء کیا جائے جو نظام تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو ایک معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام تعلیم کے اندر مضبوطی ہو، پختگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کیا۔ اچھا، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ بات بھی سمجھائی کہ تم نے صرف یہ نہیں کہ سیکھنا ہے، بلکہ تم نے آگے بھی امت تک یہ بات پہنچانی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو دیکھیں تو ہمیں اس میں 3 بنیادی باتیں ملتی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، پہلی چیز اس میں دعوت ہے، دوسری چیز تعلیم کتاب و سنت ہے، اور تیسری چیز تزکیہ نفوس ہے۔ یہ تینوں کام بیک وقت مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، دعوت، تعلیم، تزکیہ۔ اس موضوع پر بہت تفصیل سے ہمارے اکابر نے گفتگو کی ہے، اور ان کی گفتگو میں، ان کی کتب میں، تحریرات میں ہم اس تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احکامات بھی نازل ہوئے۔ چنانچہ 2 ہجری کے اندر نماز جو فرض ہو چکی تھی وہ تو جاری تھی، لیکن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم آ جاتا ہے، تو قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی 2 ہجری میں قربانی کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا اور روزے کا حکم بھی آ گیا۔ 4 ہجری میں قنوت نازلہ کا حکم آ گیا، نماز قصر کا حکم آ گیا، اور اسی طرح 4 یا 5 ہجری میں، اور بعض کے مطابق 3 ہجری میں پردے کا حکم بھی آ گیا تھا۔ اسی طرح 5 ہجری میں شراب کی حرمت بھی نازل ہو گئی، اور پھر 7 ہجری میں نکاح متعہ کی حرمت آ گئی کہ یہ جائز نہیں ہے، اور پھر 8 ہجری میں خنزیر اور مردار کی حرمت کا حکم بھی نازل ہو گیا، 9 ہجری میں حج کا حکم آ گیا۔ تو یہ ایک پورا نظام تعلیم تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چونکہ مختلف دنیا کے علاقوں کی طرف بھی روانہ فرمانا تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا بھی ہے۔ چنانچہ جب 6 ہجری ہوئی تو اب کفار مکہ سے معاہدہ ہوا، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور یہ 10 سال کا ایک معاہدہ تھا جو ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بات کی فکر فرمائی کہ کس طرح ہم اطراف مدینہ میں محنت کر رہے تھے اور دین کی فضا کو عام کر رہے تھے، تو اب اقوام عالم کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہاں سے عالمی دعوت کا آغاز بھی ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ حضرت
عمر بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ کی طرف آپ نے بھیجا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو شاہ فارس کی طرف بھیجا، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو شاہ روم کی طرف بھیجا، حضرت سلیط بن عمر عامری کو رئیس یمامہ نواب حوزہ بن علی کی طرف روانہ فرمایا، حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ہجر کے راجہ شاہ بحرین کی طرف روانہ فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دو بادشاہ جو عمان کے تھے جعفر اور عبد کی طرف روانہ فرمایا، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو غوطہ کے امیر منذر بن حارث کی طرف روانہ فرمایا، حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو حارث بن عبد کلالہ، یہ شام کے بادشاہ تھے، ان کی طرف روانہ فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ذی القلاع حمیری کی طرف بھیجا جو قبیلہ حمیر کے سربراہ تھے اور سردار تھے، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، حضرت صائب رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو یمامہ کے ایک رئیس سمامہ بن اسال کی طرف روانہ فرمایا، اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام تعلیم کو وسعت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا۔ یہ کام سارا مسجد سے ہو رہا تھا، اور یہ بہت اہم چیز ہے معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے کہ مسجد کے ذریعے امت کی رہبری کی جائے، رہنمائی کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام کی طرف دیگر صحابہ کو بھی بھیجا جن کے نام سیرت کی کتابوں میں یہ ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل خیبر کے پاس، حضرت فروہ بن مسیک غطیفی رضی اللہ عنہ کو قوم سبا کے پاس، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کے پاس، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ کے پاس، یہ مکی دور میں ہوا تھا جو ان کو بھیجا تھا، اور پھر وہ یہاں پر رہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو قوم باہلہ کے پاس، اور قبیلہ بنو لیس کے ایک آدمی کو قبیلہ بنو سعد کے پاس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دومت الجندل کی طرف، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنو بلی کی طرف، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی طرف، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اہل یمن کی طرف روانہ فرمایا، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو حارث کی طرف بھی روانہ فرمایا، اور یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا، اور اسی طرح حضرت رفاعہ بن زید جزامی رضی اللہ عنہ کو انہی کے قبیلے بنو جزامہ کی طرف بھیجا۔ یہ مختلف ہمارے سامنے کچھ خطوط ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تعلیم کو قائم فرمایا، اور اس کے ذریعے دعوت کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، تعلیم بھی پہنچ رہی ہے، اور صحابہ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر تزکیہ نفوس بھی فرما رہے ہیں۔ تو بیک وقت تینوں محنتیں معاشرے کے اندر چل رہی تھیں، اور مدنی دور میں ہمیں یہ تینوں چیزیں بیک وقت ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر تیسرا نظام دیکھیں تو وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور وہ ہے نظام معیشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ طیبہ میں اپنا بازار بنانے کی طرف متوجہ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے گئے۔ اچھا، انصار چونکہ وہاں رہتے تھے، اور وہاں پر جو بازار تھے وہ اس وقت یہود کے تھے، وہاں پر ان سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا تھا جو مسلمان وہاں پہ کام کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار کو دیکھا، آپ کو وہ جگہ سمجھ نہیں آئی، دوسری جگہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے نشان لگایا ہے اور فرمایا کہ ھذا سوقکم، آج سے یہ تمہارا بازار ہے، ولا یضربن علیہ خراج، یہاں پر تم پر کوئی محصول نہیں لگایا جائے گا۔ تو اپنا نظام
معیشت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ یہ لفظ تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کاروبار کرنے والوں کو سمسار کہا جاتا تھا، جس کا ہمارا اردو میں جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ آج کل ہم اس کو بروکر کہتے ہیں، انگریزی میں بھی بروکر کہتے ہیں۔ تو تاجر کا جو لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معشر التجار انتم الفجار الا من اتقى وصدق وبر، کہ تم سب کے سب گناہگار ہو مگر جس نے سچ کہا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے نیکی کی، تو وہ جو ہے اللہ کے ہاں ایک اچھا مقام رکھتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے تاجر کی، جس کے اندر صفات ہوں گی، اس کے لیے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنا نظام معیشت، خود اپنی پروڈکشن کو جو ہے وہ آدمی بنانا شروع کرے، پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آئے، پھر اس کو مختلف جگہوں پر جو ہے آدمی روانہ کرے، یہ سارا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں علوم نبوت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جتنا ہمارا قرآن اور حدیث سے تعلق ہوگا، ربط ہوگا، اتنا ہماری زندگی کے اندر دینداری ہوگی۔ تو نظام معیشت کو بھی معاشرے کے اندر ایک بنیاد حاصل ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ریاست کے اندر دو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، ایک نظام تعلیم کی مضبوطی اور دوسرا نظام معیشت کی مضبوطی۔ اچھا، جب ان دونوں چیزوں پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو خود تیسری چیز ایک اور وجود میں آتی ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نظام تحفظ یا نظام دفاع یا نظام عسکریت۔ چنانچہ یہ چوتھا نظام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی جب ریاست قائم ہوئی، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ غزوات کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں تفصیل سے غزوات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اتنا عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات فرمائے ہیں، اور روایات میں مختلف ہمیں تعداد ملتی ہیں، 19 غزوات کی بھی جو ہے وہ تعداد ملتی ہیں، اسی طرح 21، 24 اور 27 کے قول بھی ملتے ہیں، راجح قول 27 کا نقل کیا گیا ہے۔ ان غزوات کے اندر جو شروع ہوئے ہیں تو ابتدا میں کچھ سرایا تھے، پھر کچھ غزوات ہوئے، پھر غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، اور اسی 3 ہجری کے اندر یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 4 ہجری کے اندر حادثہ رجی پیش آیا ہے، سانحہ بیر معونہ پیش آیا ہے، یہ اس میں معاملہ ہوا، اور پھر اسی میں بنو نظیر کے ساتھ غزوہ ہوا ہے اور ان کو بھی جلا وطن کیا گیا کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر غزوہ بنو قریظہ ہوا ہے۔ جب غزوہ خندق ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب آج کے بعد ہم اقدام کریں گے، یہ ہم پر اقدام نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے تو جو پوزیشن تھی وہ دفاعی تھی، باہر سے حملے ہو رہے تھے، اور اندر سے جو یہود تھے ان کی طرف سے شرارت ہو رہی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں نکلے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور پھر جنگ بندی ہو گئی، اور پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا، 8 ہجری میں فتح مبین ہوئی ہے، اور جو ہے مکہ فتح ہوا ہے۔ اس کے بعد حنین، طائف، تبوک کے غزوات پیش آئے۔ یہ بڑے بڑے جو معرکے پیش آئے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو محفوظ کیا، تحفظ دیا، اور فتح مبین ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی جو
9 ہجری کے اندر یہ حکم آیا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ حکم آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے تو اس وقت کوئی بھی غیر مسلم جزیرۃ العرب میں جو حدود حرم ہے اس میں نہیں تھا۔ البتہ کچھ ایسے قبائل تھے جن کے ساتھ کچھ معاہدات تھے یا جو اطراف میں تھے حدود حرم سے باہر، وہ اس وقت تو موجود تھے، لیکن مکہ مکرمہ بالکل پاک ہو چکا تھا اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی کوئی ایسی نوعیت نہیں تھی۔ تو یہ ایک اجمالی خاکہ ہے، خلاصہ ہے، جس سے ہمیں مدنی دور کا ایک جو ہے وہ منظر سمجھ میں آتا ہے، اور بہت ساری ایسی صفات صحابہ کے اندر پیدا کروائی گئیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر استحکام ہو، اور وہ ساری چیزیں ایک معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہیں۔ بس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں تک بہت گفتگو ہو چکی ہے، اور ان موضوعات میں سے ہر موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہمارے سامنے یہ سارے احوال آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ازواج مطہرات، اولاد اطہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کی محبت نصیب فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اس دین متین کے ساتھ موت تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔